حالت اسیری میں جب یہ کارواں کربلا سے چلا ہے، حضرت سید سجاد کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں، اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ لوہے کا توق آپ کی گردن میں ڈال دیا گیا، بہت بڑا کڑا ڈال دیا گیا، اور اس حالت میں آپ کو قیدی کر کے جب لے جایا جا رہا تھا۔ حاضرین محترم، دستور دنیا تو یہ ہے کہ جو قاتل ہوتے ہیں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ان کو پہنائی جاتی ہیں، لیکن یہ کربلا میں کیا کہانی دہرائی جا رہی ہے کہ گھر بھی سجاد کا سارا کٹا، گھر بھی حضرت سجاد کا سارا کٹا، شہید بھی حضرت سجاد کے سارے ہوئے، اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں بھی انہی کو پہنا دی گئیں۔ گویا اس وقت خیام حسینی میں منظر کچھ اس طرح کا تھا، اور لشکر یزید کی آواز یہ تھی، لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو، لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کر لے چلو آل رسول کو۔ یہ کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور حسین پاک کی نسبت بھی حضور سے کیا ہے، ان کے سامنے ہے، لیکن مال دنیا کا لالچ، اور اس طرح حالت اسیری میں کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق، چونکہ ابن زیاد نے قاصد کو بھیجا خط دے کر کہ جو کام میرے ذمہ لگا تھا وہ پورا ہو گیا، تو ابن زیاد انتظار میں ہے کہ اب حکم کیا آتا ہے۔ تو یزید کی طرف سے قاصد حکم نامہ لے کر یہ آیا کہ یہ اہل بیت کا جو کارواں ہے، قافلہ ہے، اس کو بھی اور سرہائے شہداء جو ہیں اس کو بھی میرے پاس روانہ کیا جائے۔ عام طور پر یہ سفر کوفہ سے دمشق کا 600-650 میل کا تھا معروف شاہراہوں پر، لیکن چونکہ شام مملکت اسلامیہ کا آخری سرحدی صوبہ تھا، اس سے آگے روم کی سلطنت جو ہے عیسائیوں کی وہ شروع ہو جاتی تھی۔ جب یہ قافلہ روانہ کیا گیا تو اس کو راستے میں چونکہ مزاحمت کا اندیشہ تھا، اور کئی مقامات پر مزاحمت ہوئی بھی، جہاں جہاں یہ اطلاع پہنچی کہ یہ کون ہے، چونکہ سر امام حسین علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت جو نہیں رکی، سر امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ اب جو بھی دیکھتا وہ اس بات پر حیران ہو جاتا کہ کٹا ہوا اتنے دنوں کا سر، بدن سے تعلق ختم ہو گیا، لیکن زبان جو ہے وہ مسلسل قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی ہے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ کو آپ نے سچ کر دکھایا جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تم میں دو بھاری چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ قرآن اللہ کی نیابت کرے گی اور میری اہل بیت میری نیابت کرے گی۔ اور سرکار نے فرمایا، اس حدیث کے اس حصہ کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، آقا نے، یہ مکمل حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا یہ دونوں اکٹھی رہیں گی، قرآن اور اہل بیت کہیں جدا نہیں ہوگا، یہ دونوں اکٹھی رہیں گی، اور اسی حالت میں قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گی۔ گویا وہ جو حضور نے فرمایا یہ دونوں اکٹھی رہیں گی، تو سر حسین نے ثابت کر دیا کہ قرآن اور حسین کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال علیہ رحمت جیسا دانا اور بینا انسان جس نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی خاک چانی ہے، وہ بے ساختہ پکارتا ہے، رمز قرآن از حسین ناموختیم، رمز قرآن از حسین ناموختیم، نہ کسی مفسر، نہ کسی محدث، نہ کسی مترجم، میں نے تو قرآن کے اسرار و رموز حسین پاک سے سیکھے ہیں۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاتش او شولہا اندوختیم، یہ میرے پاس جو تم آتش عشق دیکھ رہے ہو، عشق کی آگ دیکھ رہے ہو، یہ حسین پاک کی عطا کردہ چنگاری ہے، جس نے مجھے جلا رکھا ہے، یہ انہی کی خیرات ہے جو مجھے جلا رہی ہے۔ زیاتش او شولہا اندوختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، سارے راستے۔ اب اس وجہ سے کئی مقامات پر مزاحمت بھی ہوئی، اور اس وجہ سے یزیدی لشکر نے چاہا کہ راستے بدل کر، غیر معروف راستے، شاہراہوں سے ہٹ کر غیر معروف راستوں سے اس مقدس قافلے کو لے جایا گیا۔ اونٹوں کی ننگی پشتوں پر
مخدرات عصمت، عفت مآب بیویاں جن کے چہرے کبھی شمس و قمر نے نہ دیکھے تھے، وہ تسبیح و تحلیل ذات باری تعالیٰ میں مصروف ہیں۔ حالت اگرچہ کوئی بھی ہے، ذکر الہی میں فرق نہیں آیا۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شب عاشور کو، یعنی 10 محرم کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو بھی نماز شب ان کی قضا نہیں ہوئی۔ تہجد کی نماز اس رات بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور پورے سفر میں یہی معمول ہے کہ جس حالت میں ہیں اللہ رب العزت کی بندگی کا حق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، رب کیوں نہ ناز کرے ان کی بندگی پر، رب ان کی بندگی پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اور پھر یہ کارواں جو ہے کوفہ میں یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ان لوگوں نے دیکھنا چاہا، اور اس طرح چونکہ پوری طرح معلوم بھی نہ تھا کہ یہ کون ہے جن کے سرائے مبارکہ ہیں اور کیا کیفیت ہے، تو انہوں نے ایک شخص قریب آیا اور اس نے آ کر کچھ الٹی سیدھی باتیں جو تھی وہ کرنا شروع کی۔ تو آپ نے فرمایا تم کون ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم؟ اس نے کہا مسلمان ہوں۔ فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ان کو کہو اپنی نظروں کو نیچا کر لے۔ اس شخص نے فوراً ہی اس حکم کی تعمیل کی، چونکہ پہلے جو ہوا وہ لا علمی میں ہوا، اور اس نے عرض کیا بی بی دعا فرمائیے، فاقہ جو ہے میرا وہ ختم نہیں ہوتا، میرے لیے دعا فرمائیے۔ چونکہ کوفہ دار الخلافہ رہا تھا حضرت مولا علی مرتضیٰ کا، اور وہ لوگ دن رات حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اجازات دیکھتے تھے کہ ان کی برکتیں کیا تھیں، ان کی شان کیا تھی۔ اس نے کہا بی بی میرے لیے دعا فرمائیے۔ اب ظاہری عقل جو ہے وہ یہاں سوال کرتی ہے کہ جو خود اس حال میں ان سے دعا کی درخواست، لیکن جو ان کا حقیقی مقام ہے، یہ تو منزل عشق پہ ہے نا، ابھی منزل عشق سر ہو رہی ہے۔ جو ان کا حقیقی مقام ہے کہ وہ کائنات میں اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ جب اس نے یہ عرض کیا تو آپ نے اپنے اونٹ کے پچھلے قدم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جہاں یہ قدم رکھے گا وہاں سے جو کچھ ہو وہ اٹھا لینا۔ اس شخص نے دیکھا کہ اونٹ کے قدم رکھنے سے پہلے وہاں خاک تھی، اور جب قدم اونٹ نے اٹھایا تو نیچے زر و جواہر پڑے ہوئے تھے۔ ارے ان کی عظمت کو کون پا سکتا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہستیاں تھیں۔